ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ آج کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں بلکہ ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس میں شیطان تو مسکرا رہا ہے مگر ساری انسانیت رو رہی ہے۔ دلاسے تعزیروں کا روپ دھار چکے ہیں، تنبیہات عذاب کے تماچے بن چکی ہیں، شرافت کو کمزوری، عزت کو مجبوری اور غیرت کو خاموشی کا نام دے دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، ہم اپنے آپ کو غور سے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری وابستگیوں کی کیفیت یہ ہے کہ مدینہ و نجف کی بجائے نصرانی ہماری سوچوں کے مرکز و محور بن گئے ہیں۔ ہمارے کان مغربی مکروہ آوازوں کے بغیر کچھ سنتے ہی نہیں، ہماری آنکھیں مکروہ تہذیب کے خود فریب حسن سے ہی لذت حاصل کرتی ہیں، ہمارے بڑھنے والے قدم بڑی تیزی سے مغرب کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارے قانون کی حالت یہ ہے کہ جیسے کسی نے مغربی حجاموں کی دکان میں اسے غسل دے رکھا ہو۔ میخانہ مغرب کی طرف بڑھنے والے قدم بڑی مضبوطی اور پائیداری سے بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے برعکس شریعت مصطفی کی طرف بڑھنے والے قدموں پر لرزہ طاری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضرات محترم، ہم تو اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ لٹنے والوں کو بڑی سرعت سے لوٹا جا رہا ہے، پٹنے والوں کو بڑی صفاقی سے پیٹا جا رہا ہے، گرنے والوں کو بڑی بے مہری سے گرایا جا رہا ہے، برباد ہونے والوں کو بڑی تراری سے برباد کیا جا رہا ہے، مظلوموں پر بڑے اعلیٰ ڈھنگ سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، صنم خانوں میں سر عام بت گیری کی جا رہی ہے، انسان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، اب جینے سے موت اچھی، جینا بھی تو ذلت ہے۔ حضرات محترم، آج ہر کسی کے لب پر ایک ہی بات ہے کہ مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی کیا وجوہات ہیں، مسلمان زوال پذیر کیوں ہوئے؟ تو سنو، جب مسلمان مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنے لگے، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لے، علم دین دوسری اغراض کے لیے حاصل کرنے لگے، بیویوں کی اطاعت میں ماؤں کی نافرمانی کرنے لگے، دوستوں کو قریب باپ کو دور کرنے لگے، قبیلوں کے بدکار لوگ قوم کے قائدین بن جائیں، ملت کا ذمہ اسے سونپ دیا جائے جو سب سے کمینہ ہو، عزت شرارت کی طرز پر کی جائے، رقصائے رقص کرنے لگے، موسیقی عام ہو جائے، شراب کے جام خوب لنٹائے جائے، پچھلے اگلوں پر لعنت کرے، انہیں برا جانے، تو کس بنیاد پر تم پوچھتے ہو کہ قرون اولیٰ والے زمانے میں معزز کیسے ہوئے، انہوں نے تاریخ کی مراد کیسے پائی، تاریخ انہیں اچھے لفظوں میں کیوں یاد کرتی ہے؟ یہی وجہ تھی حضرات محترم، یہی وجہ تھی کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔